عالم جو ہوتا ہے نا تو وہ اپنی بات بنواتا ہے، بڑی زوردار بات، اپنی دلیل سے بات بنواتا ہے۔ عالم اپنی بات بنواتا ہے اور صوفی اپنی ذات بنواتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں اور یہی رونا ہے بر صغیر میں۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عالم نے بات منوانی ہوتی ہے اور صوفی ذات منواتا ہے، یہ جھگڑا سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر چل رہا ہے۔ کیونکہ عالم، اللہ قرآن میں کہتا ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ تعالیٰ ہی علم دیتا ہے، جتنا علم اللہ دیتا ہے اتنا عالم کہلاتا ہے۔ اور یہ جو صوفی ہے اس کا علم سے تعلق نہیں ہوتا، یہ اپنے آپ کی طرف خود کو، اپنی ذات کو منواتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تھے، ذات منوانے نہیں گئے تھے، اللہ کا کلمہ منوانے گئے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، اے میرے محبوب، آپ جسے خواہش رکھیں گے اس کو نہیں منوا سکیں گے، جس کو میں ہدایت دوں گا وہ ہدایت پہ آئے گا۔ اور پھر اللہ کا حکم ہے قرآن کریم میں، قوموا للہ قانتین، عاجزی کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو اللہ کی طرف لگاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی طرف لوگوں کا رجوع کرنے کے لیے اپنی انبیاء کو مبعوث کرتا ہے۔ اور پھر اگر ایک اور جگہ پہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں انک لتہدی الی صراط مستقیم، یہ جو میرا محبوب ہے یہ صراط مستقیم کی ہدایت رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ اور مجھے آج یہ خوشی ہوئی کہ صدیوں سے یہ قضیہ بڑا مختلف فی تھا کہ عالم اور صوفی دو متوازی صورتیں چل رہی تھیں۔ عالم کی اصطلاح قرآن کریم میں بھی آئی ہے اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ عالم زمین پہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہوتے ہیں، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کا علم جاننے والے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ صوفی، یہ اصطلاح کہاں سے آئی ہے، یہ کب کس نے تخلیق کی ہے، اس کی کوئی تاریخ نہیں۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ صوفیوں نے قوموں کو، مسلمانوں کو جو بظاہر بیچارے سادہ لوگ مسلمان تھے، لے مین تھے، ان کو اپنی طرف بلایا، اپنے دربار دکھائے، اپنے مزار دکھائے، اپنی شخصیت کی طرف بلایا، آگے اللہ کی طرف نہیں لے کر گئے۔ انہوں نے اپنے اپنے نشان، اپنے اپنے رنگ، اپنے اپنے طریقے، طریقت بنائی، جسے کہتے ہیں طریقت و شریعت۔ وہ ان کی طریقت کو وہ خود کو شریعت کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف لگانے والے عالم کہلاتے ہیں، اور عالم وہ ہوتے ہیں جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 بزرگ انہوں نے نکالے، وہ صوفی تھے، اور ان بزرگوں نے نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی طرف لوگوں کو لگانا شروع کر دیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام جب آئے تو وہاں پہ لوگوں نے اپنے اپنے نیک ناموں کو پوجنا شروع کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، اپنی ذات کی طرف بھی نہیں بلایا، بلکہ یہ فرمایا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ میرے نبی کی اتباع کرو، تب مجھ سے محبت ہوگی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو بھی بھیجا تو اپنی طرف رجوع کرانے کے لیے بھیجا کہ ان قوموں کو، ان لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ احکم الحاکمین ہے۔ جتنے انبیاء نے دعوت چلائی انہوں نے کیا کہا؟ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، کسی اور اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو مر جاتا ہے اس کو بھی پوجا جا رہا ہوتا ہے، جو زندہ ہے وہ اپنی طرف جمع کرتا ہے لوگوں کو، اپنی فضیلتیں بتاتا ہے، بزرگ بناتا ہے، اکابر بناتا ہے، متبرک ہستیاں بناتا ہے، پھر ان کے اوپر ولی کا لیبل چپکاتا ہے، اور پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ مشکل کشا بن جاتا ہے۔ وہ مرنے کے بعد وہ اس سے لوہے لگا لیتے ہیں، اس کی قبروں پہ بیٹھتے ہیں، اس کے مزاروں پہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ مزار کہتے ہیں زارہ یزور مزارن، کہ اس کی زیارت کی جائے، بار بار زیارت کی جائے۔ انہوں نے قبروں کی فضیلتیں بیان کی، قبروں میں مر کر جانے والے بزرگوں اور ان صوفیوں کی فضیلتیں بیان کی۔ یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی، یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی، اور اس شرک نے اللہ کی ناراضگی کو مول لیا، اور یہ لوگ اللہ سے دور ہوتے گئے، اپنے اپنے لوگوں کو، صوفیوں کو بڑا بناتے گئے۔ بالآخر معاشرہ 2 لہروں میں بٹ گیا، ایک اللہ کی طرف بلانے والے، اور صاحب فرما بھی رہے ہیں، غالباً یہ جسٹس نذیر احمد غازی صاحب ہیں، یہ ایک تبصرہ نگار ہیں اور اینکر پرسن بھی ہیں، جسٹس ریٹائر ہیں۔ بھائی ان کی زبان سے یہ سچ نکل ہی گیا کہ عالم دلیل سے بات کرتا ہے، صوفی ذات پہ بات کرتا ہے، میری ذات میری ذات، اور وہاں سے شرک اکبر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین میری قوم، میری ملت اور ملت اسلامیہ کو سمجھنے کی توفیق دے کہ صوفی اسلام کی کوئی اصطلاح نہیں، کسی قرآن کے لفظ میں بھی صوفی نہیں ثابت، اور کسی حدیث میں بھی صوفی کی کوئی برکت یا کوئی بزرگی ثابت نہیں ہے، بس اہل علم کی بزرگی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف دلیل سے لے جانے والے صرف عالم ہوتے ہیں۔